بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول الشاشی کا چوتھا باب ہے حقیقت مجاز، سبق نمبر 10 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں استعارہ بین السبب والحکم کی ہم مثال پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ ومثال الثانی اذا قال لامرأته حررتك ونوابه الطلاق يصح لأن التحرير بحقيقته يوجب زوال ملك البضع بواسطة زوال ملك الرقبة فكان سببا محضا لزوال ملك المتعة فجاز أن يستعار عن الطلاق الذي هو مزيل لملك المتعة ولا يقال لو جعل مجازا عن الطلاق لوجب أن يكون الطلاق الواقع به رجعيا كصريح الطلاق لأننا نقول لا نجعله مجازا عن الطلاق بل عن المزيل لملك المتعة وذلك في البائن إذ الرجعي لا يزيل ملك المتعة عندنا ولو قال لأمته طلقتك ونوابه التحرير لا يصح لأن الأصل جاز أن يثبت به الفرع وأما الفرع فلا يجوز أن يثبت به الأصل۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور دوسرے کی مثال، جبکہ اس نے اپنی عورت سے کہا حررتو کی اور نیت کرتا ہے اس سے طلاق کی تو صحیح ہے، اس لیے کہ تحریر یعنی آزاد کرنا اپنی حقیقت کے ساتھ واجب کرتا ہے ملک بضع کے زائل ہونے کو ملک راقبہ کے زوال ہونے کے واسطہ سے، لہذا یہ سبب محض ہوگا ملک متع کے زائل ہونے کے لیے، لہذا جائز ہے کہ اس کو مستعار لیا جائے اس طلاق سے جو کہ ملک متع کو زائل کرنے والی ہے۔ نہیں کہا جائے یہ والی بات کہ اگر اس کو آپ نے مجاز بنایا ہے طلاق سے تو واجب ہے کہ اس سے طلاق رجی واقع ہو، جیسا کہ صریح طلاق سے، اس لیے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو طلاق سے مجاز نہیں بنایا ہے بلکہ ہم نے اس کو مجاز بنایا ہے ملک متع کے زائل کرنے والی طلاق سے، اور وہ بائن میں ہوتی ہے، اس لیے کہ رجی وہ ملک متع کو زائل نہیں کرتی ہے ہمارے نزدیک۔ اور اگر اس نے اپنی لونڈی سے یہ کہا طلقتو کی اور نیت کرتا ہے آزادی کی تو صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اصل جائز ہے کہ اس سے فرع کا اثبات ہو، لیکن جو فرع ہے جائز نہیں ہے کہ اس سے اصل کا اثبات ہو۔ عبارت ہو گئی ہے، ترجمہ ہو گیا ہے۔ اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں جیسا کہ ہم نے پڑھ لیا ہے کہ استعارے کی دو قسمیں تھی، استعارہ بین العلت والحکم، دوسرا تھا استعارہ بین السبب والحکم۔ استعارہ بین العلت والحکم میں استعارہ جانبین سے ہوتا ہے، ساری تفصیل گزشتہ سبق میں ہو چکی ہے۔ آج کے سبق کے اندر استعارہ بین السبب والحکم کے بارے میں پڑھیں گے، اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر جو استعارہ ہے جانب واحد سے درست ہے، یعنی سبب بول کر آپ حکم مراد لے سکتے ہیں، حکم بول کر آپ سبب مراد نہیں لے سکتے ہیں۔ یہ جو عبارت ہے اسی پر مثال حضرت نے پیش کی ہے کہ استعارہ بین السبب والحکم کیا ہے، کیسے ہو رہا ہے، لیکن اس سے پہلے کچھ چیزیں ہیں ہم اس کو سمجھیں گے تاکہ بات کو سمجھنا یہ آسان ہو جائے۔ دیکھیں اس میں یہ سمجھے کہ ملک بضع کیا ہوتی ہے، ملک متع کیا ہوتی ہے اور ملک راقبہ کیا ہوتا ہے، اس کو ذرا سمجھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ سمجھے کہ بضع کسے کہتے ہیں۔ بضع کہتے ہیں عورت کی فرج یعنی آگے والی شرمگاہ کو، اور متع کیا کہتے ہیں، متع بھی یہی والا مطلب ہوتا ہے، یعنی عورت کی آگے والی شرمگاہ سے وطی کرنا۔ جب شوہر عورت سے نکاح کرتا ہے تو اس کو ملک بضع حاصل ہوتی ہے، یعنی اس کو ملک متع حاصل ہوتی ہے، وہ عورت کی آگے والی شرمگاہ کا مالک بنتا ہے، اس پر وہ وطی کر سکتا ہے۔ یہ تو ہو گیا ملک بضع اور ملک متع۔ اب آپ یہ سمجھے کہ ملک راقبہ کیا ہوتی ہے۔ دیکھیں آقا جب کسی لونڈی کو خریدتا ہے تو اس کو ملک راقبہ حاصل ہوتی ہے۔ راقبہ کا مطلب ہوتا ہے گردن، لیکن اس سے مراد ہوتا ہے پورا جسم، یعنی جب آقا نے لونڈی کو خریدا ہے تو اس کے پورے جسم کا مالک ہو جاتا ہے، تو جب اس کے پورے جسم کا مالک ہوتا ہے تو اس کی شرمگاہ کا بھی وہ مالک ہو جاتا ہے، اور ملک راقبہ کے واسطہ سے اس کو ملک بضع یعنی ملک متع بھی حاصل ہوتی ہے۔ آقا اپنی لونڈی سے وطی یہ کر سکتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ نکلا کہ ملک راقبہ یہ سبب بنتا ہے اور ملک بضع یا ملک متع یہ بنتا ہے مسبب۔ اب اگلی بات آپ یہاں پر یہ سمجھے کہ جو ملک متع اس کا زوال ہے یہ طلاق بائن سے ہوتا ہے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ شوہر کو جو پہلے ملک متع حاصل تھی وہ عورت سے وطی کر سکتا تھا، جب اس نے اس کو طلاق بائن دے دی تو پھر یہ ملک متع زائل ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو ملک متع کا جو زائل ہے یا مزیل ہے یہ ہے طلاق بائن۔ اب اسی طریقے سے یہ سمجھے کہ ملک راقبہ اس کا زوال کیسے ہوتا ہے، اس کا زوال ہوتا ہے حریت سے۔ تو خلاصہ کلام یہ نکلے گا کہ ملک راقبہ اس کا اثر ہے حریت اور ملک متع اس کا اثر ہے طلاق بائن۔ اب آپ یہاں پر یہ سمجھے کہ ملک راقبہ اس کا اثر اور نتیجہ ہے حریت۔ دیکھیں نا حریت تبھی ہوگی نا جب اس کو ملک راقبہ حاصل ہوگی، اگر وہ مالک ہی نہیں ہے عورت کا یا غلام کا تو پھر وہ آزاد کیسے کر سکتا ہے، وہ تو ایک فضول و لغو بات ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں اگر تو اس آقا نے حریت بول کر جو کہ اثر اور نتیجہ ہے ملک راقبہ کا، حریت بول کر طلاق بائن مراد لیتا ہے جو کہ اثر اور نتیجہ ہے ملک متع کا، تو یہ جائز ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سبب ہے اور یہ حکم ہے۔ تو اب جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو سبب ہے وہ مسبب کے واسطہ سے حکم تک پہنچاتا ہے، تو مسبب یہاں پہ کیا تھا، ملک بضع تھا، تو ملک بضع یہ مسبب کے واسطہ سے حکم تک پہنچایا جا رہا ہے، اور حکم یہاں پہ کیا ہے، وہ طلاق بائن ہے۔
تو لہذا یہاں پہ استعارہ جانب واحد سے درست ہے کہ آپ حریت بول کر طلاق بائن مراد لیتے ہیں تو جائز ہے، لیکن اگر آپ طلاق بائن بول کر آپ حریت مراد لیتے ہیں تو یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ استعارہ جانب واحد سے درست ہے، جانبین سے درست نہیں ہے۔ یہ مسئلہ ہو گیا یہاں پہ کلیئر۔ اب ذرا عبارت دیکھنی ہے آپ نے۔ دوسرے کی مثال یہ ہے کہ جب اس نے اپنی عورت سے کہا حررتکی میں تجھے آزاد کرتا ہوں، اور نیت کرتا ہے اس سے طلاق کی، یعنی جو شوہر ہے، شوہر اپنی بیوی کو کہتا ہے حررتکی، اب حریت کا لفظ استعمال کیا ہے جو کہ ملک راقبہ کے زوال کرنے کے لیے آتا ہے، اور طلاق کی نیت کرتا ہے تو صحیح ہے، اس لیے کہ حریت اپنے حقیقی معنی کے اعتبار سے وہ واجب کرتی ہے، کس کو واجب کرتی ہے؟ ملک بزو کے زائل ہونے کو واجب کرتی ہے، کیونکہ حریت سے ملک راقبہ زائل ہوتا ہے۔ جب اس عورت کی پوری جسم سے ہی ملکیت نکل جاتی ہے تو پھر ملک بزو اس کی شرمگاہ سے بھی ملکیت خارج ہو جاتی ہے۔ بواسطتی زوال ملک راقبہ، ملک راقبہ کے زوال کے واسطے سے ملک بزو کا زوال ہوتا ہے لفظ حریت سے، لہذا یہ سبب محض ہوگا ملک متع کے زائل ہونے کے لیے، کیونکہ جو ملک راقبہ کا جو زوال ہے حریت، اس کی جو وجہ ہے وہ طلاق کے لیے نہیں ہے، اس کی وجہ تو ہے اس کے ملک راقبہ کے زوال کے لیے اس کی وجہ کی گئی ہے، نہ کہ اس کی جو وجہ ہے وہ ملک متع کے زوال کے لیے، لہذا جائز ہے کہ اس کو مستعار بنایا جائے اس طلاق سے جو کہ ملک متع کو زائل کرنے والی ہے۔ ولا یقالو، یہ ایک اعتراض اور اس کا جواب ہے۔ اعتراض یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے حریت کو طلاق سے مجاز بنایا ہے، یعنی حقیقی معنی تو یہ ہوگا نا حریت کا آزادی، اور مجازن ہم نے یہاں پہ طلاق مراد لی ہے، تو یہاں پہ سائل سوال یہ کرتا ہے کہ اگر آپ نے حریت بول کر آپ نے طلاق معنی مراد لیا ہے مجازی طور پہ، تو پھر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ اس سے طلاق رجعی مراد لیں، کیونکہ اگر کوئی شخص طلاق کا لفظ استعمال کرتا ہے تو اس سے طلاق رجعی واقع ہوتی ہے، جبکہ آپ یہاں پہ طلاق رجعی مراد نہیں لیتے ہیں بلکہ آپ یہاں پہ طلاق بائن مراد لیتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا اعتراض۔ اب اس کا جواب کیا وہ آگے آئے گا۔ ولا یقالو، یہ بات نہ کہی جائے کہ اگر آپ نے اس کو طلاق سے مجاز بنایا ہے تو واجب ہے کہ اس سے جو طلاق واقع ہو تو رجعی واقع ہو، جیسے کہ اگر کوئی صراحتاً طلاق کا لفظ استعمال کرے تو اس سے طلاق رجعی واقع ہوتی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں ہم نے اس سے طلاق سے مجاز نہیں بنایا ہے، کہ مجازی معنی ہم نے طلاق مراد نہیں لیا ہے، بلکہ ہم نے مجازی معنی یہاں پر مراد لیا ہے مزیل ملک متع، یعنی وہ طلاق جس سے ملک متع کا زوال ہوتا ہو، کیونکہ جب اسے ملک راقبہ کا زوال ہوگا تو ملک بزا کے واسطے سے ملک متع کا بھی زوال ہو جائے گا، تو لہذا ہم اس کو مجاز بنائیں گے اس طلاق سے جس سے ملک متع کا زوال ہوتا ہو، اور ملک متع کا زوال طلاق بائن میں ہوتا ہے، طلاق رجعی میں نہیں ہوتا ہے، کیونکہ طلاق رجعی میں خاوند کے پاس ملک متع یہ حاصل ہوتی ہے، زائل نہیں ہوتی ہے۔ لینا نقول، اس لیے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو طلاق سے مجاز نہیں بنایا ہے بلکہ ہم نے اس کو مجاز بنایا ہے مزیل ملک متع سے، یعنی اس طلاق سے ہم نے اس کو مجاز بنایا ہے جو کہ ملک متع کو زائل کرنے والی ہو، اور ایسا طلاق بائن میں ہوتا ہے، جب طلاق بائن دے دی جاتی ہے تو خاوند کے پاس وطی کا اختیار ختم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ جو طلاق رجعی ہے وہ ملک متع کو زائل نہیں کرتی ہے ہمارے نزدیک۔ اچھا اب اس کا برعکس کر لیں۔ اس کا برعکس یہ ہوگا کہ آقا نے اپنی لونڈی کو کہا طلقتو کی کہہ کے حررتو کی مراد لیتا ہے، تو پھر ایسا جائز نہیں ہے، کیونکہ طلاق یہ حکم ہے اور حریت یہ سبب ہے، اور حکم بول کر سبب مراد نہیں لیا جا سکتا ہے، کیونکہ استعارہ جانب واحد سے درست ہے، جانبین سے درست نہیں ہے۔ ولو قال الیمنی، اگر اس نے اپنی لونڈی سے کہا طلقتو کی اور نیت کرتا ہے تحریر یعنی آزادی کی، لا یصح تو صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اصل سے تو جائز ہے کہ اس سے فرع کا اثبات ہو، لیکن جو فرع ہے اس سے اصل کا اثبات جائز نہیں ہے۔